جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا، میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، باپ کی صلب سے ماں تک پہنچا، اور پھر ماں کے ذریعے سے دنیا کے اندر میرا وجود آیا، اور دنیا میں آنے کے اندر تم نے میری تربیت غیروں کے طریقے پہ کی۔ تم نے مجھے تعلیم پانے کے لیے عیسائیوں کے اسکول میں بھیجا، تم نے میری تربیت کے لیے مجھے یہودیوں کے طریقے پر چلایا، تم نے میرا لباس نبی والا لباس چھوڑ کر کفار والا لباس پہنایا، تم نے میرے چہرے پر طنز کر کے مجھے کافروں والا میرا چہرہ بنایا۔ آج میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے تم کو مجھے نعمت کی صورت میں دیا تھا تو تم نے اس نعمت کی قدر کیوں نہ کی؟ تم نے مجھے دین کیوں نہ سکھایا؟ تم نے مجھے قرآن کیوں نہ سکھایا؟ تم نے مجھے اپنی آخرت کا ذریعہ کیوں نہ بنایا کہ اگر تم مر جاتے اور تم مجھے دیندار بنا جاتے اور میں دیندار بن جاتا، قرآن کا علم حاصل کر لیتا، حدیث کا علم اپنے اندر پیوست کر لیتا، تو کم سے کم میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتا۔ لیکن تم نے مجھے دنیا کے طریقے میں ڈال کر، دنیا کی رسم و رواج میں پھنسا کر، یہود اور عیسائیوں کفار و مشرکین کے طریقے پر ڈال کر تم خود بھی گمراہ ہوئے اور مجھے بھی گمراہ کر دیا۔ یہ کل قیامت کے دن آپ کی اولاد آپ سے سوال کرے، آپ دنیا میں بھی جواب نہیں دے سکتے تو آخرت تو اللہ کی مجلس ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سے بہترین کوئی اس دن فیصلہ نہیں کرے گا۔ والامر یومئذ للہ، ساری حکومتیں ختم، زمین و آسمان ختم، سورج کی تمام روشنیاں ختم، چاند کی چاندنی ختم، تاروں کی چمکتی ہوئی روشنی ختم، سارے زمین اور آسمان کو برابر کر دیا جائے گا، صرف اللہ کا حکم چلے گا، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی وزیر ہوگا، نہ کوئی خلیفہ ہوگا، صرف اللہ کی لاٹھی ہوگی۔ اور سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو عمر دی، آپ نے کہاں خرچ کی؟ ہم نے آپ کو جوانی دی، آپ نے کہاں خرچ کی؟ ہم نے آپ کو علم دیا، آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ ہم نے آپ کو مال دیا، آپ نے وہ مال کہاں خرچ کیا؟ غرض آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں بھی سوال ہے، آپ سے آپ کے علم کے بارے میں بھی سوال ہے، آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں بھی سوال ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور قرآن خود کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یا تم جتنی مستورات دنیا کے اندر یا مرد حضرات ہو، تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو بیکار میں پیدا کیا، فضول پیدا کیا؟ نہیں، تم کو ایک نہ ایک دن اپنے وقت مقررہ پر اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے تمہارا رب اس دنیا کے اندر اگر تمہیں بھیج رہا ہے تو وہ ایک مقصد کے لیے بھیج رہا ہے، اور وہ مقصد خود بار الہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے ہر انسان کو، ہم نے ہر جناتی قوم کو، ہم نے ہر دنیا میں آنے والے فرد بشر کو جو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں، ہر ایک فرد بشر کا مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اب ہم اپنے دن بھر کا 24 گھنٹے کا محاسبہ کریں۔ یہ ولی بننے کا بہت چھوٹا نسخہ ہے، ولیہ بھی بن جاؤ گے اور مرد ہے تو ولی بن جائے گا۔ ہمارے بزرگ یوں فرماتے تھے کہ صبح سے لے کے شام تک اپنا بیٹھ کر محاسبہ کرو، اپنے نفس سے حساب لو کہ آج کتنی نماز پڑھی، کتنی تسبیح پڑھی، کتنی چغل خوری کری، کتنی غیبت کری، کتنوں کو برا بھلا کہا، کتنی شوہر کی نافرمانی کی، یہ سارے کا سارا اپنا حساب لیا کرو، اور پھر یہ دیکھا کرو کہ گناہ زیادہ ہوئے، نافرمانی زیادہ ہوئی یا نیکی زیادہ ہوئی۔
اور جب پتہ چلے گا کہ گناہ زیادہ ہوئے نیکیاں کم ہوئی تو اگلے دن یہ کوشش کرو کہ نیکیاں بڑھیں اور گناہ کم ہو جائیں کریں گے آپ نافرمانی سے بچیں گے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر آپ کا ذہن اس مقصد کی طرف جائے گا کہ اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ یہ دین مردوں کے لیے نہیں ہے۔